حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے اوباش سرداروں کا اجتماع ہوا، جس میں انہوں نے متفقہ طور پر یہ طے کیا کہ اب اس اونٹنی کو ہی ختم کر دینا چاہیے۔ جس شخص نے اونٹنی کو قتل کرنے کی حامی بھری وہ انہی سرداروں میں سے تھا۔ اس کا رنگ سرخی مائل اور آنکھیں اس کی نیلی تھیں۔ قد اس کا پستہ تھا، یعنی ناٹے قد کا مکروہ شخص تھا۔ اس کا نام قدار بن سالف تھا۔ بزرگوں کا کہنا ہے کہ سمود قبیلے کی دو عورتیں دراصل اس سلسلے میں خصوصی کردار ادا کر رہی تھیں۔ ان میں سے ایک صدوقہ نامی عورت حیا بن ظہیر کی بیٹی تھی۔ یہ حسب و نسب میں اعلیٰ و افضل خیال کی جاتی تھی۔ چونکہ صدوقہ کے شوہر نے ایمان قبول کر لیا تھا، چنانچہ صدوقہ کی اپنے شوہر کے ساتھ طلاق ہو گئی تھی۔ اس طلاق کا صدوقہ کو حد درجہ اسی غصہ اور انتقام کی آگ میں اس نے مبتلا ہو کر اپنے ایک چچا زاد مصرع بن مہرج بن مہیا کو بلوایا اور اس کو اعتماد میں لینے کے بعد کہا کہ اگر تو اس اونٹنی کی کونچیں کاٹ دے تو وہ خود کو اس کے حوالے کر دے گی۔ دوسری عورت انیزہ نامی تھی۔ یہ عورت غنیم بن مجلس کی بیٹی تھی۔ اس عورت کی کنیت غنہا تھی۔ یہ ایک عمر رسیدہ عورت تھی اور بتوں کی پوجا کیا کرتی تھی۔ اس کا شوہر زواب بن عمرو تھا، جو کہ اپنے خاندان کا سربراہ تھا۔ اس کی 4 بیٹیاں تھیں۔ اس بوڑھی عورت نے قدار بن سالف کو اعتماد میں لے کر کہا کہ اگر وہ اس اونٹنی کو ہلاک کر دے تو وہ اس عورت کی جس بیٹی سے چاہے شادی کر لے۔ یہ سن کر دونوں اوباشوں نے ہی حامی بھر لی اور یقین دلایا کہ وہ ضرور اس اونٹنی کا کام تمام کر ڈالیں گے۔ اب انہوں نے اپنی قوم میں اس سلسلے میں کام شروع کر دیا اور 7 دیگر بدماشوں کو اس کام پر آمادہ کر لیا۔ یوں ان کی تعداد 9 ہو گئی، جیسا کہ سورہ نمل میں ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اور اس شہر میں 9 ایسے لوگ تھے جو فتنہ و فساد کو برپا کرتے تھے، اس علاقے میں اور اصلاح کی کوئی بھی کوشش نہیں کرتے تھے۔ ان لوگوں نے پورے قبیلے میں بڑی تیزی کے ساتھ گھوم پھر کر یہ باور کرایا کہ اونٹنی ان کے لیے بے حد خطرناک ہے، ہمارا سبزہ کھا جاتی ہے اور پورے کنویں کا پانی اکیلی ہی پی جاتی ہے۔ چنانچہ دیگر کفار نے بھی سنگ دلی کے ساتھ ان اوباشوں کی نہ صرف یہ کہ ہاں میں ہاں ملائی، بلکہ ان کی حوصلہ افزائی بھی کی۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے اوباشوں کا یہ گروہ اب گھات لگا کر ایک جگہ بیٹھ گیا اور لگا اونٹنی کا انتظار کرنے۔ جب اونٹنی اس طرف آئی تو سب سے پہلے مصرع نامی بدبخت نے اسے تیر مار کر زخمی کیا اور اپنے دیگر ساتھیوں کو حملہ کرنے کی ترغیب دی۔ قدار نامی بد خصلت نے آگے بڑھ کر زوردار طریقے سے اونٹنی پر تیز دھار تلوار سے حملہ کیا اور اس کی ٹانگیں کاٹ ڈالیں۔ اونٹنی کا بچہ اس صورتحال سے گھبرا کر پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گیا اور 3 مرتبہ زور زور سے بلبلایا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس بچے نے پہاڑ پر کھڑے ہو کر انسانوں کی زبان میں کہا کہ اے میرے رب، میری ماں کہاں گئی؟ یہ کہہ کر وہ اسی پہاڑ میں داخل ہو گیا اور دوبارہ کہیں دکھائی نہ دیا۔ اونٹنی کی جب ٹانگیں کاٹ دی گئیں تو وہ تڑپ تڑپ کر ہلاک ہو گئی۔ ان اوباشوں کا خیال یہ رہا ہوگا کہ اگر اونٹنی کا کام تمام کر دیا جائے تو پھر یقیناً لوگوں کے دلوں سے حضرت صالح علیہ السلام کی معجزہ کا اثر ختم ہو جائے گا، مگر یہ ان لوگوں کی خام خیالی تھی، کیونکہ جس نبی کا یہ معجزہ تھا اسی لیے اس نے خبردار کیا تھا کہ اگر اس اونٹنی کو کسی بھی قسم کا نقصان پہنچاؤ گے تو اللہ تعالیٰ کے شدید ترین عذاب سے کسی بھی طرح بچ نہیں پاؤ گے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کی جو بھی نافرمانی کرے گا اس سے اللہ تعالیٰ کی ناراضی لازمی ہے۔ یہی حال قوم سمود کا ہوا۔
حضرت صالح علیہ السلام کے سمجھانے کے باوجود جب وہ راہ راست پر نہ آئے بلکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ اونٹنی کو بھی قتل کرنے سے دریغ نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا ہوئے۔ جب حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ اونٹنی کو ہلاک کر دیا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اب صرف 3 روز ہیں تمہارے پاس کہ اپنے گھروں میں جیسے چاہے رہ لو، اس کے بعد تمہیں عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ ان میں سے بعض اوباشوں نے پوچھا کہ ان 3 دنوں میں کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ پہلے دن تمہارے چہرے زرد ہو جائیں گے، دوسرے دن سرخ اور تیسرے دن سیاہ ہو جائیں گے۔ یہ سن کر وہ لوگ آپ کا مذاق اڑانے لگے کہ دیکھو یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے سب سے پہلے ان لوگوں پر آسمان سے پتھر برسائے گئے جن بدبختوں نے حضرت صالح علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ بنایا تھا، پتھروں سے وہ نیست و نابود ہو گئے۔ یہ واقعہ دیکھ کر عذاب کے پہلے روز یعنی جمعرات کے روز صبح سے ہی ان کے چہرے زرد تھے، کیونکہ انہیں یقین آنے لگا کہ اب عذاب آ ہی جائے گا، کیونکہ حضرت صالح علیہ السلام کے قتل کی سازش کرنے والے آسمانی پتھروں سے ہلاک ہو چکے تھے۔ جمعرات کا دن گزر گیا تو وہ ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ عذاب کا پہلا دن گزر گیا، اس کے باوجود وہ عذاب کا پہلا دن تسلیم کر رہے تھے مگر توبہ کرنے کی توفیق نہیں ہو رہی تھی۔ دوسرے دن ان کے چہرے سرخ ہو گئے اور تیسرے دن ان کے چہروں پر سیاہی چھا گئی۔ تیسرا دن گزرا تو ایک دوسرے سے کہنے لگے چلو 3 دن گزر گئے اور عذاب بھی گزر گیا۔ اب اتوار کے دن کی صبح طلوع ہوئی، وہ لوگ تو خود کو عذاب سے محفوظ خیال کیے ہوئے تھے اور ابھی اس انتظار میں تھے کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی سورج چمکنے لگا تو آسمان سے ایک خوفناک چیخ بلند ہوئی جس سے زمین لرز اٹھی، روحیں پرواز کر گئیں اور جو زندہ تھے وہ مردہ بن گئے، ہر طرف سناٹا چھا گیا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ تمام مشرک و کافر اپنے پورے غرور کے ساتھ نیست و نابود ہو چکے تھے، مغرور کافروں میں سے کوئی ایک بھی نہیں بچ پایا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم پر اللہ کا عذاب دیکھنے کے بعد حرم شریف میں اپنے اصحاب کے ساتھ آ کر قیام پذیر ہو گئے اور اپنی تبلیغ و تعلیم کو اس مقدس سرزمین میں جاری رکھا۔ آپ کو اپنی قوم کی تباہی پر بہت دکھ تھا۔ آپ یہ فرمایا کرتے تھے کہ اے کاش میری قوم میرا کہنا مان لیتی، اس طرح تباہ و برباد ہرگز نہ ہوتی۔ ہر نبی کو اپنی قوم سے ضرور پیار ہوتا ہے، اسی لیے وہ اس کی اصلاح کی پوری کوشش کرتا ہے، مگر جب دیکھتا ہے کہ اس کی نافرمانی حد سے بڑھ گئی ہے تو معاملہ اللہ رب العزت کی سپرد کر دیتا ہے۔ اپنی دعاؤں میں بے حد یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایک نیا واقعہ، ایک نیا قصہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ شکریہ۔